الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 152 ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا نقشہ ذکر کیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، لیکن اگر تمہارے تقوی میں، اطاعت ربی میں کمزوری آ گئی تو اللہ کی مدد بھی رک جائے گی اور تمہیں آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو امت مسلمہ کو تنبیہ کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کے احکام کی اطاعت میں کمزوری نہ دکھانا۔ کمزوری دکھاؤ گے تو تمہاری منشا پوری نہیں بلکہ پریشانی نظر آئے گی، مشکلات نظر آئیں گی۔ عارضی نفع کو چھوڑو اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا نقشہ رکھا اور فرمایا میرا نبی موجود ہے، محمد الرسول اللہ موجود، اور اس کے تربیت یافتہ جانثار تابعدار وفادار صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان سے اللہ کے نبی کی غلامی میں تھوڑی سی کمی ہو گئی، وہ بھی ارادتاً نہیں، بغیر ارادے کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع میں ان سے کمی ہوئی، ہم نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں یاد رکھو اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں لازم ہے۔ کمزوری دکھاؤ گے تو تمہارے معاملات کمزور ہو جائیں گے۔ اور آج امت مسلمہ طرح طرح کی دلدل میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ قدم قدم پہ نبی کی غلامی، نبی کی اتباع، نبی کی سنت چھوڑے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ اللہ نے آج کی آیت کریمہ میں اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اپنے عمل پہ نظر رکھو، کہیں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی تو نہیں آ گئی ہے۔ اللہ نے اسی صورت مبارکہ میں ذکر کر کے فرما دیا
دو مقامات پر اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں اگر تم صبر اختیار کرو کہ اپنے آپ کو پابند کر دو کہ میں نے اللہ ہی کی اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کرنی ہے اور پرہیز تقوی کرو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے چلے جاؤ، تو فرمایا یاد رکھو پھر تمہارے پاس اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے بھی آئی اور بدر میں آئی ہے۔ 1000 فرشتے اللہ نے بدر میں اتار دیے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی 2 چیزوں کو اختیار کرو تو دشمن کی کوئی تدبیر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ اب یہ ضابطے قرآن میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر میدان احد میں اترے، وہاں تو شہید 70 ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور بڑے عجیب قسم کی حالت وہاں سامنے آئی، اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے، تو یہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ صحابہ میں اور نبی میں صبر اور تقوی نہیں تھا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب بھی دیا، مسلمانوں کو تنبیہ بھی کر دی، بالکل تمہارے اندر صبر اور تقوی تھا، لیکن تمہارے اس تقوی میں تھوڑی سی کمزوری آئی، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں کمزوری دکھائی، تو اللہ نے تمہاری فتح کو شکست میں بدل کر دنیا کو سمجھا دیا کہ راحتیں اور فتح اور کامیابیاں اللہ کے نبی کی غلامی میں ہیں۔ اور وہ یہ ہوا تھا، ابتدا میں تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، پکی بات ہے اپنا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا کہ صبر اور تقوی کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے، اور ابتدائے غزوہ احد میں مدد اللہ کی آئی، صحابہ کرام فاتح بن گئے، کفر شکست کھا کر بھاگ گیا، آئی اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن فرمایا اس وقت اللہ نے وعدہ کیا اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم دشمن کی جڑیں کاٹ رہے تھے، دشمن کو قتل کر رہے تھے اور دشمن بھاگ رہا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ نے مدد کی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 600 صحابہ کرام کے ہمراہ میدان میں ہیں، اللہ نے فتح دے دی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت غزوہ احد کے 2 دروں کے درمیان میں مجاہدین تیر اندازوں کی ایک جماعت کھڑی کی تھی، اور ان تیر اندازوں کی جماعت کو یہ حکم دیا تم یہ درہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے، اور بعد میں اللہ نے فتح دے دی، دشمن بھاگ گیا، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، ایک جماعت نے کہہ دیا جو 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کی حد تک تھا کہ جب تک جنگ لگی رہے تم نے درہ نہیں چھوڑنا، میں نہ کہوں تو بیٹھے رہنا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، ہمیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا صحابہ نے جان بوجھ کر نبی کی مخالفت نہیں کی ہے، ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، غیر ارادی طور پر یہ کہہ گئے کہ جنگ کی حد تک یہ حکم تھا، جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، اپنے زخمیوں کا تعاون کرنا چاہیے، اور زخمی بیچارے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، دشمن بھاگ گیا، ان سے کے ساتھ تعاون کریں مال غنیمت میں بھی۔ تو درے میں اختلاف ہو گیا، 40 آدمی اس رائے پر نیچے اتر آئے، اور کمانڈر عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھ 10 ساتھی وہیں درے میں بیٹھے رہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تم درہ نہ چھوڑنا۔ ایک اختلاف ہوا،
اختلاف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی آ گئی ہے۔ وہ درے میں بیٹھے تھے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ شکست کھانے کے بعد بھی اگلی طرف سے گھڑ سواروں کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بھی کرتب بڑے جانتا تھا۔ اس نے اس درے کا انتخاب کیا کہ اس درے سے 2 پہاڑی دروں کے درمیان سے میں حملہ کروں مسلمانوں پر اور مسلمانوں کو شکست دے دوں۔ وہ بھاری لشکر لے کر وہاں سے پلٹ گیا، ادھر سے کافروں کو کہا تم پلٹو، میں ادھر درے سے ہو کر آتا ہوں، دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوگا، مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ اب وہ درے میں گیا، آگے درے میں 50 تیر انداز ہوتے تو مقابلہ ہوتا، وہ 10 تھے، مقابلہ ہوا، 10 کے 10 شہید۔ اور خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر نیچے اترا، صحابہ کی پیٹھ کے پیچھے سے، وہ مطمئن کہ درے میں ہمارے ساتھی ہیں، پیچھے سے حملہ ہوا، تابڑ توڑ حملہ، سامنے سے بھی کافروں نے کیا حملہ، صحابہ کو سمجھ نہیں ہوا کیا ہے، آگے سے بھی حملہ، پیچھے سے بھی حملہ، بے شمار زخمی، جدھر جس کا منہ تھا وہ ادھر ادھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 25 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں تھے، باقی کوئی جم نہیں سکا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، اور نبی بھی زخمی ہو گیا، نبی کے دانت بھی شہید اس موقع پر ہو گئے، صحابہ بھی 70 شہید ہو گئے، بے شمار زخمی ہو گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا تھا تمہارے صبر اور تقوی پہ، اللہ نے کیا، لیکن یہ فتح شکست میں بدلی تمہاری کمزوری کی وجہ سے، نبی کی غلامی میں اتباع میں تم نے کمی کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صحابہ نے جان بوجھ کر نبی کا حکم نہیں توڑا، انہوں نے کہا یہ نبی کا حکم جنگ کے حد تک تھا، جنگ ختم ہمیں جانا چاہیے۔ ذہن ان کا بھی ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا کہ ہم نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر بھی پکڑا، آج والے جان بوجھ کر نبی کا حکم توڑیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا حتی اذا فشلتم، اللہ نے تو وعدہ پکا کر کے دکھا دیا مدد اور نصرت کا، لیکن حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود بزدل بن گئی، وتنازعتم، اور تم نے آپس میں اختلاف کیا، تنازع کیا، فی الامر، نبی کی بات ماننے میں، وعصیتم، اور تم سے نافرمانی ہو گئی، من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہاری پسندیدہ چیز دیکھنے کے بعد کہ فتح تم نے دیکھ لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن فتح کے بعد تم نے نبی کی نافرمانی تم سے ہو گئی تھی، اور تمہارا اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف کی وجہ سے بزدلی آ جاتی ہے، تم بزدل بن گئے تھے، ڈٹ نہ سکے میدان میں، تو حالات جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا، اور بلاخر کافروں کے اس حملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی، نبی کے دانت مبارک شہید، نبی کے رخسار میں ایسا تیر لگا اور وہ خونی بند نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ سب کچھ تمہاری کمزوری تھی، اور دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں دیکھو، نبی موجود، نبی کے سچے صحابہ موجود، تقوی والے لوگ موجود، معمولی کمی سے اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدلا، اور معمولی طور پر ان سے نبی کی خلاف ورزی ہو گئی، وہ بھی ارادے کے طور پر خلاف ورزی نہیں تھی، نہ دانستہ طور پر خلاف ورزی ہو گئی تھی، اور آپس کے اختلاف سے بزدلی آئی، جنگ کا نقشہ پلٹا ہے۔ تو تم اپنے اپنے مقام پر سوچو، تم اللہ کے نبی کی کتنی اتباع کرتے ہو، اور کتنی غلامی کرتے ہو، اور کتنا تمہارے اندر اتفاق ہے۔ آج تو مسلمانوں کا بات بات میں اختلاف، آپس میں چھوڑو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو تو بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ تمہارا فرقہ اور ہے، میرا فرقہ اور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرقہ کہاں سے آیا؟ قرآن تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، حدیث تیری بھی ہے، میری بھی ہے، نبی تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، جو بات ہے بس بات ہے، بات ختم۔ لیکن بات بات پہ ہم ادھر ادھر، اختلاف آج ہمارے اندر، تنازع جھگڑا ہمارے اندر، دین میں جھگڑا ہمارے اندر، دنیا کے معاملوں میں ہمارا جھگڑا، پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے مسلمانوں، ان اختلافوں کو چھوڑو،
آپس میں ایک ہو جاؤ، بزدلی ختم، تمہارے اندر جرت آ جائے گی۔ اختلاف کرو گے بزدل ہو جاؤ گے۔ اور یہاں اللہ نے قرآن میں یہی حتی اذا فشلتم، جب تمہارا اختلاف ہوا اللہ نے تمہیں بزدل بنا دیا، بزدلی کا مظاہرہ ہو گیا، اختلاف بھی ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تم سے کمزوری بھی ہوئی، اس کمزوری کا نقصان ہوا ہے۔ اور وہ نقصان پھر کس شکل میں؟ صحابہ غمگین تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ساتھ اللہ نے فرمایا تم آ کر غنیمت میں بڑے آرام سے لگ گئے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، درے کے 50 آدمی، ایک تو چاہتا جاؤ جی مال غنیمت اکٹھا کرو، دوسرے کہتے ہیں جی جان دے دیں گے، نبی کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں آخرت اور اللہ کی غلامی، اللہ کے نبی کی اتباع چاہیے۔ فرمایا بعضے ان میں دنیا کے لیے آ گئے نیچے، بعضے پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ اکبر ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ نے فوراً فتح کو شکست میں پھیر دیا، بدل دیا۔ کیوں؟ صحابہ تمہارا امتحان اور آزمائش کی ہے کہ تم اب کرتے کیا ہو، لیکن صحابہ امتحان میں کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، بعد میں کہا این المہاجرون، مہاجر کہاں ہیں؟ این الانصار، انصار کہاں ہیں؟ جب انصار اور مہاجرین بکھرے ہوئے نبی کی آواز سنی، ادھر ادھر سے ایسے دوڑے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جیسے گائے اپنے بچے پر دوڑ کر لپکتی ہے، صحابہ ایک دم دوڑ کر آ گئے نبی کے پاس۔ او بھائی زخموں سے چور چورے، چھوڑو زخموں کو، نبی کی غلامی، نبی کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ دوبارہ اللہ نے ان کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد امتحان میں کامیاب ہو گئے، نبی کی غلامی میں آگے نکل گئے، اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ دوبارہ آئے۔ زخمی صحابہ دوبارہ نبی کی پوری اتباع کر کے لڑے، شہید الگ پڑے ہوئے، زخمی الگ پڑے ہوئے، چند ایک زخمیوں نے دوبارہ نبی کی بات پہ لبیک کی، اللہ نے دوبارہ فتح دے دی، دنیا کو بتا دیا میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ کسی کے آج بھی ذہن میں ہو، اس وقت بھی ذہن میں کہ ہم سے غلطی ہوگی صحابہ سے، کہ نبی کی نافرمانی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صحابہ تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں تھا، دل میں کھوٹ نہیں، تم سچے تھے، تم سے جو کمی ہوئی میں رب اپنی عظمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ عظیم لوگ تھے صحابہ، جن کے دل تھے سچے، ظاہری طور پر کمزوری آئی، اللہ نے نقشہ بھی بدلا، ہمیں بھی سمجھا دیا، دنیا کو سمجھا دیا، صحابہ کی کمی کو کہا میں پکی بات ہے میں نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑے فضلوں والا ہے، وہ فضل کر دیتا، اللہ ہمارے اوپر بھی فضل کرے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، لیکن ارادہ پکا ہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہر حال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قرآن کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما۔